آنے والی ہے، ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی دعا یا اس رات کے حوالے سے کوئی خاص عبادت ہو جو ہم شب برات میں کریں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے گا، اور پلیز میرے لیے خصوصی دعا بھی کروا دیجئے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی جی بالکل اعجاز بھائی، دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے، جو کیا فرمائیں گے، شب برات بھی آنے والی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، وہ شب جو شب وہ برات ہے، شب برکتیں جمعہ جمع ہو بھی۔ رہی ہیں، جی بہت نازک، بہت اہم رات اور بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ رب کریم ہمیں یہ راتیں عطا فرما کر ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ میرے بندے اس رات میں عبادت کر کے میری رضا حاصل کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے عبادت کریں، تلاوت کریں، اور کئی ایک وظائف ایسے ہیں جو پورا سال شب میں کرنے چاہیے۔ مثلاً آپ اس رات کو، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے رکھنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اس برکتوں والی رات میں کثرت سے دعائیں مانگنی ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پڑھنا ہے، شروع کب کریں گے؟ کتنا پیارا عمل امیر اہل سنت نے بزرگوں سے نقل کیا، اور یہ واقعی پرانی کتابوں کے اندر بھی میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، ایک بہت قدیم کتاب تھی، اس کے اندر بھی 6 نوافل پڑھنے کا ذکر تھا۔ تو یہ 6 نوافل مغرب ہوتے ہی جو ہے عبادت کا آغاز کر دیں، مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں جو ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ تو اس کا پورا طریقہ کار مدنی چینل پہ بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کس کی نیت سے آپ 6 رکعت نفل پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد، اب تو جماعت سے 2 نمازیں ویسے تو پورا سال ہی پڑھنی چاہیے، مگر فجر اور عشاء کا اہتمام کریں تاکہ انشاءاللہ الرحمن پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب بھی حاصل ہو۔ ایک تو یہ کام ہو گیا آپ کا۔ پھر عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیں، وہ سورت پڑھ لیں، سورہ جس کے متعلق غالباً سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، جی اس کے متعلق فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا تو 1000 آیتیں پڑھنے کا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سبحان یہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ لیں، اللہ توفیق دے، سورہ بقرہ پڑھ لیں آپ۔ سبحان اللہ۔ بس آپ قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ کی تکرار کریں، تو اور مدنی پنصورہ دیکھ لیں آپ، اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے بہت سارے اعمال پھر اس شب میں آپ نے جو ہے نصف شعبان کی جو دعا ہے، وہ دعائے نصف شعبان، اس کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس رات میں جب یہ دعا بھی آپ پڑھیں گے تو اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی، دعائیں مانگتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اسی میں یہ رات گزاریں، اور دن آنے پر اس کا ضرور روزہ رکھیں۔ فرض اور واجب نہیں ہے، مگر دیکھیں یہ بڑے مقدس دن ہیں تو اس کی فضیلتیں بھی ہیں، تو اس دن میں جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کریں، اس کی برکتیں پائیں۔ انشاءاللہ الکریم، بہت ساری عبادتوں کا یہ مجموعہ ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، مدنی گلدستہ مل گیا ہے۔